جو ڈیجیٹل اسلامک اسکالرز ہیں، آپ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی کانورسیشنز یا تو بہت زیادہ ریلیجیس، آپ ابھی جیسے بہت زیادہ پولیٹیکل گفتگو بھی کر رہے ہیں، بٹ جو ایک معاشرے کو تیار کرنے کے لیے ایک سوشل ایشوز کے اوپر بات، ایک انٹرپرینیورشپ پہ بات، ایک سائنس کی بات، ایک ٹیکنالوجی کی بات، اس کے اوپر ذرا فوکس جو میں ہے ہی وہ کرتا کم ہوں. ہوتا ہے. اور کون کرتا ہے مجھے بتائیں. سوات انسیڈنٹ ہوا ہے, لوگ ڈوبے ہیں, میری ویڈیو آئی. یہ جو بچی 9 مہینے بعد جس کی لاش ملی, حمیرہ اصغر, میں نے اس پہ پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ پوائنٹ آف ویو رکھا جو مذہبی طبقے کو ہضم ہی نہیں ہوتا. میں نے بتایا کہ جو وہ کام کر رہی تھی نا, اس سے بڑا جرم نماز چھوڑنا ہے. نماز چھوڑنے کے اوپر کوئی اپنی بچی کو گھر سے نہیں نکالتا, اسے لا تعلقی نہیں کرتا, وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. اس معاملے میں 9 مہینے سے اس کے خاندان والوں نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا, تو وہ مجرم ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے, اس کا ایک پروفیشن تھا. ہم اختلاف رکھتے ہیں, لیکن آپ رحمی رشتوں کو اس طریقے سے کاٹ نہیں سکتے. تو میں ہمیشہ وہ اوپینین اڈاپٹ کرتا ہوں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس سے آرتھوڈاکس جو سوچ والے لوگ ہیں وہ اس کو کیا سمجھیں گے, سیکولرز اس کو کیا سمجھیں گے. بھئی ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہر وہ بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. سب سے زیادہ سوشل ایشوز کے اوپر میری ویڈیوز ہیں. میری جو ویڈیوز ہیں ریلیجس ٹاپکس کے اوپر, وہ تو کئی سال پہلے کی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں, ان کے کلپس چل رہے ہیں, وہ ملینز میں جا رہی ہیں. پچھلے کئی سالوں سے اس ہفتے کا جو کرنٹ افیئر ہوتا ہے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اس لیے تو ہماری ویورشپ آتی ہے, ورنہ میں اگر وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں, لوگوں کو نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں, کس نے دیکھنا ہے؟ میں سوات انسیڈنٹ پہ بولا ہوں, میں حمیرہ اصغر کے ایشو کے اوپر بولا ہوں. ابھی اس ہفتے یہ رجب بٹ کا ایک کیس آیا ہے, اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے. میں اس کو ٹاپک بناؤں گا انشاءاللہ اس آنے والی اتوار کو, پرسوں. لیکن ان ٹاپکس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی یوز کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی کنٹمپریری اس میں ذرا رہنا ہے, اور آپ نے نہیں رہنا تو نہیں, میں نے کہاں رہنا ہے, مجھے فیم کی ضرورت نہیں ہے, ذرا ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنے مجھے کا بتائیں مقصد مجھ سے زیادہ کس کی فیم ہوگی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیا میں نے پولیٹیکل جماعت کو ہی لانچ کی ہے؟ لوگ کہتے تھے یہ اپنی جماعت بنائے گا, مذہبی نہ مذہبی بنائی نہ پولیٹیکل بنائی. لوگ کہہ رہے تھے یہ چندہ بک بنائے گا, وہ بھی نہیں میں نے کیا. میں نے اس سسٹم سے حاصل کیا ہے سوائے اس کے کہ میری لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی, میرے ٹیم ممبرز ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی. میں نے کچھ حاصل نہیں نہ کیا, نہ ووٹ نہ نوٹ, کچھ بھی نہیں حاصل کیا. میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ چلتے ہوئے فقیروں والی زندگی گزار رہا ہوں. میں تو پبلک گیدرنگز میں بھی نہیں آتا ہوں. تو میں نے اس سسٹم سے تو کچھ حاصل نہیں کیا نا, سوائے اس کے کہ میری لائف ونریبل ہوئی ہے, میرے چاہنے والوں قریبی دوستوں کی لائف ونریبل ہوئی ہے. تو میں نے اس سسٹم سے کوئی حاصل نہیں کیا. میں نے فیم کیوں حاصل کرنا ہے؟ اس سے زیادہ مجھے کیا فیم چاہیے کہ دنیا کا ہر بندہ جو دین کے ساتھ شغف رکھتا ہے, خواہ وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے ہے, خواہ وہ کسی فرقے سے ہے, مجھے جانتا ہے, اور اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو اس کی اولاد میری ویڈیوز دیکھتی ہے. تو مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. میں ان رہنے کے لیے نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ طبقہ جو دین سے برگشتہ ہے, اگر وہ حمیرہ اصغر کے کیس کے اوپر میری گفتگو سن کے دین کی طرف آ سکتا ہے, تو میں اس طریقے سے اسے دین کا ورژن پیش کروں کہ پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس وقت جو کچھ ہوا اس کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, اس کے اوپر اسلامک رولنگز کیا ہیں, ماں باپ کو کیا سلوک کرنا چاہیے تھا اسلام کے رول کے تحت. سیکولرز تو کہتے ہیں نہیں ہمدردی کریں, میں نے اسلام کے رول کے تحت بتایا کہ کوئی بھی مذہبی باپ اپنی بیٹی کو اس بنیاد کے اوپر گھر سے نہیں نکال سکتا کہ وہ شوبز میں چلی گئی ہے. اس کا رائٹ ہے, وہ جوان ہے, غلط کر رہی ہے, آپ صرف بتائیں گے. اس کے بعد وہ اپنی قبر میں جائے گی, آپ اپنی قبر میں. قطع تعلقی آپ نہیں کریں گے, رحمی رشتوں کو آپ نہیں توڑ سکتے. اب یہ پوائنٹ آف ویو اگر ایک داڑھی پگڑی میں بندہ بیان کرتا ہے نا, تو مذہبی طبقے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے جو ہے وہ تقوی کا حیضہ اپنے اوپر سوار نہیں کرنا, قرآن و سنت کی تعلیمات یہ نہیں ہے. تو میں اس کے ذریعے سے ان رہنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں, بلکہ لوگوں کو اسلام کے اندر ان کرتا ہوں کہ اسلام یہ ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہے میرے بارے میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ ڈیجیٹل جماعت نہیں ہے, وہ پبلک لیول کے اوپر ہے. بھائی ہماری دعوت پبلک لیول پہ تبلیغی جماعت سے زیادہ ہے. تبلیغی جماعت والے تو دروازہ کھٹکھٹا کے نا دروازے پہ بات کرتے ہیں, اور انجینئر صاحب کی ویڈیو دروازہ اپنی مرضی سے کھول کے, بیڈ روم کا دروازہ کھول کے وہاں بیٹھے ہوئے بچے کے موبائل میں چلی جاتی ہے, جس کا ابا جو ہے وہ انجینئر کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ہماری دعوت ڈیجیٹل دعوت نہیں ہے, صرف گراس روٹ لیول پہ گئی ہوئی ہے. میں پچھلے 17 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے فزیکلی مل چکا ہوں. ہر اتوار کو نئے 300 400 500 لوگ آتے ہیں, ان کو دوبارہ آنے پہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں آنا, ہمارے پاس جگہ نہیں. اگر میں مرکز بناؤں نا, میں رائے ونڈ سے بڑا مرکز بنا سکتا ہوں. صرف پنڈی سے لاہور تک 1 ملین سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, 1 ملین سے زیادہ. اور یہ میں محتاط بات کر رہا ہوں,
وہ ہر اتوار کو میرا درس سننے پہنچیں گے. لیکن ہم ظاہر ہے ہم نے ناشتہ دینا ہوتا ہے فری, چائے سموسہ سب کچھ. ہم تو سب کا خرچہ اس طرح نہیں اٹھا سکتے کہ 10-15 ہزار بندہ ہر اتوار کو یہاں آ جائے. ہمارا کوئی دھرنا پولیٹیکل جماعت کا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرے گا. ہم نے تو اپنے یوٹیوب سے جو کچھ کمائی ہوتی ہے, یا ہمارے جو اپنے قریبی میرے بھائی جس طرح 2 انگلینڈ میں ہیں, میرے قریبی دوست جو ہیں جو اس دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے طور پہ کوئی سپورٹ کر دیتے ہیں, تو ہم اس کو سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. لاکھوں کا ہمارا خرچہ ہوتا ہے ہر مہینے کا. تو اللہ کا شکر ہے ہماری دعوت گراس روٹ لیول کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. ڈیجیٹل نہ سمجھیے گا, یہاں میں فزیکلی ملتا ہوں, اور میں اسلامک واحد اسکالر ہوں جو پبلکلی لوگوں سے ملتا ہوں. اتنے فیم کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی مل کے نہیں بتا سکتا, تارج میر صاحب سے کوئی مل کے نہیں بتا سکتا سفارشوں کے بغیر. میں 17 سالوں میں یہاں بیٹھا ہوں, ایک ناغہ بھی نہیں ہے ہر اتوار کو. اور ڈفرینٹ لوگ, کئی لوگ صرف 2-3 دن کے لیے امریکہ سے ہوٹل میں آ کے ٹھہرتے ہیں, مجھے ملنے آتے ہیں. انڈیا سے, افغانستان سے کوئی ناغہ نہیں ہم کرتے, کینیڈا سے, رشیا سے, آسٹریلیا سے, پاکستان سے تو آتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں, کراچی سے یا کے پی سے, ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں پبلکلی لوگوں سے ملتا ہوں. میرے سوا کوئی بندہ نہیں ملتا جو کہتے ہیں نا انجینئر صاحب تو بند کمرے میں بیٹھے ہیں. او بھائی میرے, میں اوپن بیٹھا ہوں. میں جتنا ونریبل ہوں آپ لوگ نہیں ہیں. آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ, اور جو ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں اکیلے کیمرے کے آگے بیٹھ کے نا, تو کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کا جواب دے رہے ہیں. میری جتنی ریکارڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں سوائے پوڈ کاسٹ کے, ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پوڈ کاسٹ کے علاوہ میری ساری ریکارڈنگ جو ہیں وہ سیکنڈوں کے مجمع میں ہوتی ہیں. یہ میں ساری چیزیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میں ایکٹنگ کر رہا ہوں. اگر میں کیمرے کے آگے بیٹھ کے میرے عزیز ہم وطنوں یا میرے اسلامی بھائیوں کروں تو مجھے لگتا ہے میں ایکٹنگ کر رہا ہوں. تو میں پبلکلی کرتا ہوں, ساری گفتگو میری پبلکلی ہوتی ہے الحمدللہ.